والآخرین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین الملقب بطٰہٰ و یاسین مولانا مولا الثقلین سید الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین صلوات پڑھیں بر محمد مل جل کے ایک اور بار بآواز بلند نعرہ صلوات نجف ہند جو کہ پورا کی اس عظیم المرتبہ بارگاہ میں آنے والے تمام زائرین کی عبادت پروردگار عالم قبول فرمائے، تمام محنت و مشقت کرنے والے حضرات جن افراد نے بھی جس طریقے سے بھی یہاں شرکت زیارت فرمائی، پروردگار ان سب کو توفیقات خیر کے ساتھ طول عمر عنایت فرمائے۔ بہت ہی مختصر سے وقت میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنی بات تمام کر دوں۔ میں پہلے آپ کو ایک کیا پڑھنے والا ہوں، کیا بتانے والا ہوں، ایک دیباچہ آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ سب کے اذہان متوجہ رہیں، اور ایک روایت کے اعتبار سے آج امام جعفر صادق علیہ السلام کی تاریخ شہادت بھی ہے، تو ہم انشاءاللہ امامت کی گفتگو رسالت کے ذریعے کریں گے، رسالت سے آغاز کریں گے، پھر یہ بتائیں گے کہ رسول کی جگہ پر بیٹھنے والا کیسا ہونا چاہیے، یعنی اگر عنوان کے اعتبار سے باندھا جائے اس کیفیت کو جو مجھے عرض کرنی ہے، تو ہمارا موضوع گفتگو رسول اور خلیفہ رسول۔ آغاز کرتے ہیں رسول سے اور اس کے بعد خلیفہ رسول تک انشاءاللہ آتے ہیں اور بات تمام کر دیتے ہیں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے، ذہن میں رکھیے کہ جس طریقے سے اللہ نے رسول کو سب سے بڑا بنایا ہے، اسی طریقے سے ضروری ہے کہ رسول کی جگہ پر بیٹھنے والا بھی کوئی بڑا ہی ہونا چاہیے، کوئی عظیم ہی ہونا چاہیے، کوئی صاحب فضیلت ہی ہونا چاہیے۔ رسول جو نظام لے کر آئے ہیں اور جو انقلاب دنیا بھر میں رسول برپا کرنا چاہتے ہیں، وہ رسول کی جگہ پر آنے والا شخص بھی رسول ہی کے طریقے سے اس نظام کو دیکھنے والا ہو اور اس انقلاب کو سمجھنے والا ہو۔ جملہ عرض کر دوں اور آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں کہ یعنی جو رسول کی جگہ پر آئے وہ رسول کی طرح دیکھتا بھی ہو، رسول کی طرح دکھتا بھی ہو، دیکھے بھی رسول کی طرح، دکھتا بھی رسول کی طرح۔ اب یہ رسول
کہ اللہ نے قرآن مجید میں بڑی ہی عظمت بیان کی ہے، بڑی ہی فضیلت بیان کی ہے، بڑا ہی رتبہ بیان فرمایا ہے، بڑی ہی مرتبہ بیان فرمائی ہے، بڑا ہی اوج بیان فرمایا ہے، بڑی ہی بلندی بیان فرمائی ہے۔ رسول کی بڑائی پروردگار عالم نے قرآن میں اس طریقے سے فرمائی ہے، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ ذِكْرَ رَسُولًا فرما کر اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ رسول خود بھی بلند ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فرما کر بیان کیا ہے کہ رسول کا ذکر بھی بلند ہے، رسول خود بھی بلند، رسول کا ذکر بھی بلند۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رسول فرما کر بیان کیا کہ رسول کا اسم مبارک بھی بلند ہے۔ کیا ہے رسول کا اسم مبارک؟ کیا ہے نام رسول کا؟ محمد۔ توجہ فرمائیں گے عزیزو، محمد۔ اللہ نے اپنے حبیب کے نام کو ایسے حروف کا مجموعہ بنایا ہے کہ جن حروف میں سے ہر حرف صاحب معنی ہے، یعنی کوئی بھی حرف مہمل نہیں ہے۔ محمد جس کی تعریف کی جائے، محمد کے آغاز سے میم ہٹا دیجئے تو حمد بچتا ہے، حمد یعنی تعریف۔ حمد کے شروع سے ہے ہٹا دیجئے تو مد بچتا ہے، مد یعنی بلند۔ مد کے آغاز سے میم ہٹا دیجئے تو دال بچتا ہے، دال یعنی راستہ، دال یعنی دلیل۔ نہیں توجہ فرمائی؟ اللہ نے اپنے حبیب کے نام کے ہر حرف کو بے عیب رکھا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ سوچو کہ جس کے اسم میں کوئی عیب نہیں، اس کے جسم میں عیب کہاں سے ہوگا؟ تو رسول خود بھی بلند، رسول کا ذکر بھی بلند، رسول کا اسم مبارک بھی بلند، اور اسم مبارک ہی نہیں، رسول کا جسم مبارک بھی بلند۔ اللہ نے قرآن مجید میں اپنے حبیب کے جسم کی ہر ادا کا قصیدہ پڑھا ہے، ہر تیور کا قصیدہ پڑھا ہے۔ واللیل اذا سجا رسول کی زلفوں کا قصیدہ، الم نشرح لک صدرک رسول کے سینے کا قصیدہ، الذی انقض ظہرک رسول کی پشت مبارک کا قصیدہ، نرا تقلب وجہک رسول کے چہرے کا قصیدہ، اذن واعیہ رسول کے کانوں کا قصیدہ، نرا تقلب وجہک رسول کے چہرے کا قصیدہ، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما رسول کے ہاتھوں کا قصیدہ، وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی رسول کی زبان مبارک کا قصیدہ، ما ضل صاحبکم وما غوا رسول کے دہنے مبارک کا قصیدہ، ما ضل صاحبکم وما غوا رسول کے دہنے مبارک کا قصیدہ۔ اور نون والقلم اللہ نے رسول کے دماغ کا قصیدہ پڑھ کے بتایا ہے کہ میرا رسول طغیان سے بھی دور ہے، عصیان سے بھی دور ہے، ہذیان سے بھی دور ہے۔ رسول خود بھی بلند، رسول کا ذکر بھی بلند، رسول کا اسم مبارک بھی بلند، رسول کا جسم مبارک بھی بلند۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ فرما کر اللہ نے بیان کیا ہے کہ رسول پر نازل ہونے والا قرآن مجید بھی بلند۔ کتنا عظیم المرتبہ قرآن، کتنا عالی قرآن، کتنا عرفہ قرآن، کتنا اونچا قرآن، کتنا صاحب فضیلت قرآن، کتنا صاحب عظمت قرآن۔ قرآن کی بلندی کو سمجھیے تاکہ اس کی بلندی سمجھ میں آئے جس کے دل پہ قرآن نازل ہوا ہے۔ اللہ
ارشاد فرما رہا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ یہ قرآن تبیان ہے، یہ قرآن بیان ہے، یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن رحمت ہے، یہ قرآن بشارت ہے۔ پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ یہ قرآن بصیرت ہے، یہ قرآن بصارت ہے، یہ قرآن عقل ہے، یہ قرآن شعور ہے، یہ قرآن حجت ہے، یہ قرآن دلیل ہے، یہ قرآن فکر ہے۔ پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ یہ قرآن شفا ہے، یہ قرآن مشکل کشا ہے۔ پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم۔ یہ قرآن علم ہے۔ پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ یہ قرآن برہان ہے، یہ قرآن نور مبین ہے۔ پھر ارشاد ہوا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ قرآن فرقان ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہ قرآن ذکر ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کی اتنی عظمتیں بیان فرمائی۔ یہ قرآن تبیان ہے، یہ قرآن بیان ہے، یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن رحمت ہے، یہ قرآن بشارت ہے، یہ قرآن بصارت ہے، یہ قرآن بصیرت ہے، یہ قرآن عقل ہے، یہ قرآن شعور ہے، یہ قرآن حجت ہے، یہ قرآن دلیل ہے، یہ قرآن ذکر ہے، یہ قرآن ذکر ہے۔ اب ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآناً عربیاً غیر ذی عوج۔ اس قرآن میں کسی طریقے کا عیب نہیں ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتائیے، میں ممبر پر آؤں اور قرآن میں عیب نکالنا شروع کروں، آپ میں سے کتنے لوگوں کو برداشت ہو جائے گا؟ کھینچ نہیں لیں گے ممبر سے؟ کیا کہیں گے؟ قرآن میں عیب نکال رہا ہے، کافر ہو گیا، مسلمان نہیں رہا۔ 1400 سال سے یہی تو سمجھ میں نہیں آیا۔ جملہ سنے پوری طاقت سے، پھر پوری طاقت سے جواب دینا ہے۔ 1400 سال سے یہی تو سمجھ میں نہیں آیا کہ جب قرآن میں عیب نکالنے والا مسلمان نہیں رہتا تو رسول میں عیب نکالنے والا خلیفۃ المسلمین کیسے ہوگا؟ خلیفۃ المسلمین تو نہیں ہو سکتا جو رسول میں عیب نکالے۔ اب کون ہوگا رسول کے بعد رسول کا جانشین، رسول کا خلیفہ؟ پوری توجہ۔ جس طریقے سے میں نے کیا عرض کیا رسول بڑا ہے، اسی طریقے سے اس کا بڑا ہونا بھی ضروری ہے۔ جو رسول کی جگہ پہ آئے، جو رسول کا جانشین ہو، جو رسول کا خلیفہ ہو، اس کے لیے کیا راہ حل ہے، کیا راستہ ہے؟ صرف ایک ہی راہ حل ہے کہ رسول کا خلیفہ وہی چنے جس نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ توجہ، جملہ محسوس ہو تو بتائیے گا۔ جملہ رسول کی جگہ پر جو بیٹھے اس کو بھی وہی چنے جس نے رسول بھیجا ہے، اس لیے کہ جب اللہ چنے گا تو للہ المثل الاعلی کی صورت میں وہ اللہ ہی کا نمونہ ہوگا۔
جملہ پورے طریقے سے سنیے گا توجہ کے ساتھ جو عرض کر رہا ہوں، پھر محسوس ہو، کیفیت محسوس ہو تو بتائیے گا۔ جسے اللہ چنے گا وہ اللہ کا نمونہ ہوگا، اور جسے لوگ چنیں گے وہ بس نمونہ ہی ہوگا۔ جسے اللہ چنے گا وہ اللہ کا نمونہ۔ اب یہ سوچئے کہ اللہ کس کو چنے گا؟ قرآن مجید سے دلیل ہے کہ جب بھی خلافت، وصایت، وزارت کے لیے کسی کو چنا گیا ہے تو اللہ ہی کی طرف سے چنا گیا ہے۔ اللہ نے سب سے پہلا انسان بنام آدم جب زمین پہ بھیجنے کی تیاری فرمائی تو اس انسان کے بارے ہی میں اللہ نے ارشاد فرمایا، انی جاعل فی الارض، میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں۔ کون بنا رہا ہوں؟ میں بنا رہا ہوں۔ یعنی اللہ نے بتانا یہ چاہا ہے کہ آج بھی میں ہی بنا رہا ہوں، جب بھی بناؤں گا میں ہی بناؤں گا۔ جب بنا دیا تو سہولیات کیا فراہم فرمائیں جسے اللہ نے خود منتخب کیا، اس کے لیے ارشاد ہوا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو۔ نہیں توجہ فرمائی؟ یعنی جسے اللہ خود چنتا ہے جنت اس سے منسوب کر دیتا ہے۔ جنت کے بارے میں ذکر آ گیا تو ایک جملہ سنتے چلیے۔ جنت کوئی ایسی ہلکی پھلکی چیز نہیں ہے کہ جسے ہم آسان سمجھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں باقاعدہ دعائیں تحریر ہیں۔ جناب آسیہ کی مناسبت سے مکمل آیت ہے، ارشاد ہوا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ نے فرعون کی بیوی کو مومنوں کے لیے نمونہ بنایا۔ بیوی کس کی ہے؟ نمونہ کس کے لیے ہے؟ مومنوں کے لیے۔ کیسے بنایا؟ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب آسیہ نے بارگاہ خدا میں دعا کی پروردگار تو مجھے جنت میں ایک گھر دے دے۔ علماء نے بیان فرمایا، مفسرین نے بیان فرمایا کہ آسیہ نے مانگا ہے جنت میں گھر تو اللہ دے گا جنت میں گھر۔ کیوں دے گا؟ اس لیے کہ آسیہ نے مانگا ہے۔ مانگا کیوں؟ کس وجہ سے مانگا؟ کس سبب سے مانگا؟ کس ریزن سے مانگا؟ اس لیے کہ آسیہ نے پالا ہے موسیٰ کو، موسیٰ کو پالا مگر جنت میں گھر مانگ لیا۔ موسیٰ کو پالا مگر جنت میں گھر مانگ لیا تو اللہ دے گا جنت میں گھر۔ اس کا مطلب جو نبی کو پالے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اللہ سے کچھ مانگے، جو بھی مانگے گا اللہ کی طرف سے ملے گا۔ پوری توجہ، بات پوری سننا ہے مکمل طریقے سے، پھر آپ جانیں، آپ کی طاقتیں جانیں، آپ کی آوازیں جانیں، یہ دربار جانیں۔ پوری طریقے سے مکمل طریقے سے گفتگو کو سننا ہے۔ جنت میں گھر ملے گا کس کو؟ جناب آسیہ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پالا ہے موسیٰ کو۔ توجہ، موسیٰ کو پالا مگر جنت میں گھر مانگا۔ ایک باپ کے دو بیٹے، باپ نے اپنے دونوں بچوں سے کہا کہ بچوں ایگزام میں اچھے نمبر سے کامیاب ہو جاؤ، جو تم مانگو گے میں وہ تمہیں دوں گا۔ دونوں بچے امتحان میں اچھے نمبر سے کامیاب ہو گئے، باپ کے سامنے کھڑے ہوئے۔ باپ نے ایک بیٹے سے پوچھا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا ابا اسکول جاتے ہوئے پریشانی ہوتی ہے، سائیکل دلا دیجیے۔ باپ سائیکل دلائے گا کہ نہیں دلائے گا؟ جملہ بدلوں، کیفیت محسوس فرمائیے گا۔ سائیکل نہیں دلائے گا، سائیکل ہی دلائے گا، چونکہ مانگی ہی سائیکل ہے۔ توجہ، مانگی ہی سائیکل ہے اس لیے سائیکل ہی دلائے گا۔ دوسرے بیٹے سے پوچھا تجھے کیا چاہیے؟
اس نے کہا ابا جو آپ کی مرضی. اب اسے کیا دلائے گا؟ اسے کیا دلائے گا؟ جملہ محسوس کیجئے گا. بھائی جس نے مانگا اسے اس کی اوقات سے دے گا، جس نے نہیں مانگا اسے اپنی حیثیت سے دے گا. جس نے مانگا اسے اس کی اوقات سے، جس نے نہیں مانگا اسے اپنی حیثیت سے دے گا. شخصیتیں دو، ایک نے موسیٰ کو پالا، ایک نے فخر موسیٰ کو پالا. جس نے موسیٰ کو پالا اس نے مانگ لیا جنت میں گھر، تو اللہ دے گا جنت میں گھر. اللہ دیکھ رہا ہے ابو طالب اب بھی کچھ مانگے، اب بھی کچھ مانگے، اب بھی کچھ مانگے. پوری زندگی گزر گئی، ابو طالب نے کچھ نہ مانگا. جملہ محسوس کریں، پوری طاقت سے بتانا ہے. جو باہر کھڑے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اندر ہی سمجھے، بات پہنچے تو بتائیے گا. بھائی اللہ دیکھ رہا ہے ابو طالب کچھ مانگے، پوری زندگی ابو طالب نے کچھ نہ مانگا. ہو سکتا ہے آواز کبریائی ہو، اے ابو طالب آسیہ نے موسیٰ کو پالا، تم نے فخر موسیٰ کو پالا، آسیہ نے پال کے مانگ لیا جنت میں گھر. تم نے کچھ نہ مانگا تو میں آسیہ کو آسیہ کی اوقات سے دوں گا، تمہیں اپنی حیثیت سے دوں گا. آسیہ نے مانگا جنت میں گھر تو آسیہ کو دوں گا جنت میں گھر. تم نے کچھ نہ مانگا تو ایسا کرنا 13 رجب کو آنا، میرا گھر لے جانا. کھڑے ہو کے ہے محمد کی. آصف بھائی کھڑے ہو کے پڑھیں، کھڑے ہو کے پڑھیں اس میں. خدا کہتا ہے میں نے پرورش کی ہے محمد کی. بظاہر وہ نہ آتا تھا، بظاہر یہ نہ جاتے تھے. خدا کہتا ہے میں نے پرورش کی ہے محمد کی. بظاہر وہ نہ آتا تھا، بظاہر یہ نہ جاتے تھے. جہاں
علماء کرام بھی تشریف فرمائے، بزرگ شعراء کرام بھی تشریف فرمائے۔ بہت توجہ سے اس گفتگو کو سماعت فرمانا ہے۔ بڑائی، بزرگی، عظمتیں، فضیلتیں سماج کیسے پہچانتا ہے، کس طریقے سے پہچانتا ہے، معاشرہ کیسے پہچانتا ہے؟ معاشرہ یا سماج بڑا اسی کو سمجھتا ہے جس کی نسبتیں بڑی ہوں، جس کے رشتے بڑے ہوں، جس کے ناطے بڑے ہوں۔ اگر بڑائی کا یہی اصول ہے کہ سماج اسے بڑا سمجھتا ہے جس کی نسبتیں بڑی ہوں، جب کسی بڑے کے بارے میں تصور کرنے میں تصور آتا ہے تو کس کے بارے میں آتا ہے؟ کون بڑا؟ جو بڑے گھر میں پیدا ہوا ہو۔ اگر